مضبوط ایمان. ہمارے ہاں نا لوگوں میں یقین کی کمی آ گئی ہے، کچی پکی باتیں کرتے ہیں، کمزور گفتگو کرتے ہیں. حضور نے نا ہمیں مضبوط ایمان دیا، مضبوط. صحابہ کرام علیہم رضوان کمزور باتیں نہیں کرتے تھے. جو لوگ سہمے سہمے نظر آتے نا، ڈرے ڈرے سے، پتہ نہیں چودھری کیا کر دے گا، سیاستدان کیا کر دیں گے، رشتہ دار ناراض ہو گئے تو کیا کر دیں گے، فیکٹری کا مالک بگڑ گیا تو کیا کر دے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی. یہ کمزور باتیں. مومن کمزور باتیں نہیں کرتا. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، کوئی ایک جیسے نہیں رہتے. یہ کمزور باتیں، کچی باتیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایمان کی پختگی دی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، یہ جو لوگ ٹینشن کا شکار رہتے ہیں نا، ڈپریشن کا، ان سے میں کہتا ہوں اس ایک حدیث کو یاد کر لو، ٹینشن نہیں آئے گی. گئی ساری ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی سب ختم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے، تب تک نہیں سنوار سکتی جب تک رب کا حکم نہ ہو. اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں، بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو. ڈر کس بات کا جی؟ ٹینشن کس بات کی؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ کمزور باتیں، پلپلی باتیں، کچی باتیں، ان سے نکل آئیں. اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کریں. توکل، صبر، شکر، قناعت. حق ہے ہمارا کہ ہم، نبی پاک نے جو ہمیں صبر کا، توکل کا، مضبوطی کا درس دیا، ہم اسے تھام لیں. حضور علیہ السلام نے ہمیں کہا تم نے نا رب پہ بھروسہ کر کے صبح گھر سے نکلنا. بھروسہ نہ اپنے علم پہ کرنا ہے، نہ اپنی شہرت پہ کرنا ہے، نہ فیکٹری کے مالک پہ کرنا ہے، نہ تجارت پہ کرنا ہے. بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے. فرمایا تم صبح رب پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکل جانا. نکلنا ضرور، یہ نہ کہنا بیٹھا رہوں تو یہی آئے گا سارا کچھ. محنت کرنا، نکلنا ضرور. فرمایا تم صبح اپنے رب پر بھروسہ کر کے گھر سے نکل جانا. اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے. اللہ تمہیں رزق دے گا. تم اللہ پہ بھروسہ کرنا. حضور کی باتوں پر کامل ایمان، یہ صحابہ کا طریقہ تھا. میں نا اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بندہ نا جسمانی طور پر تھوڑا کمزور بھی ہو نا، مالی طور پر تھوڑا کمزور بھی ہو، لیکن اگر یہاں سے تھوڑا مضبوط ہو نا، نہیں آپ نے توجہ نہیں کی میری بات. اگر تھوڑا ذہنی طور پر مضبوط ہو تو گزارا زیادہ کر جاتا ہے. اگر وہ تھوڑا جسمانی طور پر، مالی طور پر، دوستوں کے لحاظ سے، رشتہ دار ماڑے، دوست غریب، کمزور ہو ہر طرف سے، لیکن ذہنی طور پہ تگڑا ہو نا یہاں سے، تو گزارا بڑا سونا کر جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہر لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں، یہاں سے کمزور ہوتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. مضبوط یقین، حضور نے جو بیان کر دیا اس پر پورا یقین، اعتماد. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے. بیمار ہو گئے تو کمزوری بھی آ گئی. انسان ہو جاتا ہے ظاہری طور پر کمزور، تھوڑے کمزور ہو گئے. ایک صحابی تیمارداری کرنے آئے تو وہ دیکھ کر نا، محبت بڑی تھی نا صحابہ کو مولا علی، اور مولا علی کو حضور کے صحابہ سے. خود بھی محبوب پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، تو پیار تھا ان سب میں آپس میں. تو وہ صحابی حضرت مولا علی کو دیکھ کے نا پریشان ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بہہ رہا ہے کہ آپ تو بڑے کمزور ہو گئے. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے تو فکر نہ کر، اس بیماری سے مجھے موت نہیں آئے گی. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے میرا اپنے نبی پر ایمان کامل ہے. کیا مطلب؟ فرمانے لگے حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا علی تم دنیا سے تب جاؤ گے جب تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، یعنی خنجر لگے گا، تلوار لگے گی، زخم لگے گا. بیماری سے نہیں جاؤں گا، شہید کیا جاؤں گا. فرمانے لگے ابھی تک چونکہ مجھے زخم نہیں لگا، یہ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن.
ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. حضور نے جو فرما دیا اس سے بات ادھر ادھر ہو نہیں سکتی. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا. جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اپنی زندگی میں مضبوطی پیدا کریں, اپنے بچوں کو بھی مضبوطی. وہ ایک دفعہ ایک کالم نگار نے مضمون لکھا اخبار میں, لوگوں کو کمزور کرتے ہیں. یہ آپ نے ناراض نہیں ہونا, بعض اوقات ہم بھی اپنے بچوں او پتر اسی ماڑے بندے ہیں ساڑی کی نہیں سننی ہے, اسی غریب لوگ اسی تو نہیں نہ ہوتے. یہ آپ تو بچوں کو کمزور کر رہے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا نے نا امام حسن سے کہا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا کنجوس سے مشورہ نہیں کرنا. حضور کیوں نہیں کنجوس سے مشورہ کرنا؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ کنجوس بندہ ہے, خبردار اس سے مشورہ نہ کرنا. اور پھر فرمایا پتر جو بندہ لالچی ہو نا, حریص ہو, اس سے بھی صلاح نہیں کرنی. حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس کا بیچارے کا تو دل ہے ہوس کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے کہ 4 کو 8 کیسے کرنا ہے, 8 کو 16 کیسے کرنا ہے, وہ تو خود الجھا ہوا ہے, تمہیں کیا صلاح دے گا؟ اور تیسرا حضرت علی نے کہا تھا پتر بزدلوں سے مشورہ نہیں کرنا. جو خود بزدل ہیں وہ تمہیں بہادری والا مشورہ کیسے دیں گے؟ بزدلوں سے. تو زندگی کے اندر ہم نہ بچوں کو اپنے دوستوں کو کمزور کرتے. اور نہیں کیسے؟ وہ ایک کالم نگار تھے ہمارے, انہوں نے کالم لکھا وہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ملک میں 4-5 جاگیرداروں کی, بڑے خاندانوں کی سیاست ہے, کوئی اور نہیں آ سکتا. سمجھانے کے لیے لکھتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ ایک گاؤں کا چودھری فوت ہو گیا تھا, تو بچہ اپنی دادی سے پوچھتا ہے دادی چودھری فوت ہو گیا ہے تو اب چودھری کون بنے گا؟ تو دادی کہنے لگی اس کا پتر. ہم نے کہا ماں اگر وہ بھی فوت ہو گیا کہ اس کا پتر, وہ فوت ہو گیا اس کا پتر. تو دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ مر جائے تو وہ نہیں چودھری بن لگا. انہوں نے بات سمجھانے کے لیے کی. تو میں نے ان کو نا جب فون کیا, میرا کچھ تعلق تھا, میں نے کہا یہ آپ نے غلط بات لکھی, یہ بات درست نہیں کیا. اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی بہت بڑے ادارے میں اگر غریب کا بچہ پڑھ گیا ہے تو وہاں مینیجر لگا ہوا ہے, اور بڑا آدمی کہلانے والا جو اپنے آپ کو بڑی برادری سے گردانتا تھا اس کا بچہ نہیں پڑھا تو اسی ادارے کے باہر گن مین کھڑا ہے. تو چودھری آپ لوگوں کو ہمت دلائیں کہ محنت کر, تو کئی چودھری پیچھے رہ جائیں گے, کئی بڑوں کے بچے پیچھے رہ جائیں گے. رہ جاتے ہیں بڑے بڑے پیروں کے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. بہت بڑے لوگوں کی تو محنت کرنی ہے, جدوجہد کرنی. کمزور نہ کریں, بھروسہ اللہ پہ, ڈرے نہ, خوف نہ پیدا کریں, ڈپریشن ٹینشن کا شکار نہ ہو, حضور کے لائق ہوئے دین پر یقین کامل رکھیں. خود نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ, حضور نے ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے, صحابہ بھی ساتھ تھے, تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ تھا کہ ادباً تھوڑا سا نا پیچھے ہٹ کے آرام کرتے, تھوڑا دور ہو کے لیٹ گئے صحابہ. حضور علیہ السلام کو آرام کرنا تھا تو سرکار نے اپنی تلوار مبارک درخت کی ٹہنی سے لٹکائی اور حضور آرام کرنے لگے. ایک کافر آیا, اس نے دیکھا وہ تلوار لٹکی ہوئی ہے, اس نے حضور کی تلوار کو اتارا. محبوب آرام فرما, لیکن کریم محبوب علیہ السلام فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں, دل میرا جاگتا رہتا ہے, دل میرا جاگتا رہتا ہے. حضور آرام فرما, اس نے تلوار اتاری درخت سے, نبی پاک پہ تلوار تان لی. یہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے, یہ تقریریں نیری ہم سن لیتے ہیں, لطف لیتے ہیں, لیکن تھوڑا سا نا طاری کریں بات پہ. یعنی رات کو پتہ چل جائے نا چھت پہ کوئی حرکت شرکت ہو رہی ہے, کیا بلی ہو. بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا تکیے سے موبائل بھی نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ یہ جوانوں میں آپ اگر ناراض نہ ہو نا تو آج کل چھپکلی دیکھ کے چیخے مارنا یہ بھی برگر فیملی ہونے کی علامت ہے. ہاں وہ جی کاکروچ دیکھ کے چیخے, کیا بات کرتے ہیں آپ. یہ قوم میدان میں نکلے, یہ آگے بڑھے گی.
وہ جناب وہ ویڈیو بنا کے چڑھا دیا جی، بکرا ذبح ہو رہا تھا تو میرا بچہ رو رہا تھا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اس بچے کو طاقتور بنائیں، اسے اعصابی طور پر مضبوط کریں، اسے جینا آئے، طوفان بھی آئے تو یہ کھڑا رہے، اسے ہمت دلائیں. ہم کمزور کرتے ہیں. اچانک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کی رپورٹیں کہتی ہیں کہ آپ نہیں بچیں گے. اب کچھ بندے تو ایسے ہوتے ہیں سن کے ہی ختم ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر جو تو کہہ رہا ہے اپنے علم کے مطابق کہہ رہا ہے، ہوگا وہ جو میرا رب کریم چاہے. یہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، فکری طور پر طاقتور کریں، ذہنی طور پر اپنے آپ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس نے تلوار تان لی، حضور نے مقدس آنکھیں کھولی تو حضور سے کہنے لگا تلوار اس کے ہاتھ ہے، محبوب آرام فرما ہے، ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں، دائیں بائیں صحابہ بھی کوئی نہیں. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ ہے کوئی نہیں، تلوار میرے ہاتھ میں، بتائیے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ایک لفظ ہے جو بندے کو طاقتور کر دیتا ہے، وہ لفظ ہمیں نبی پاک نے سکھایا. آپ نے غور کرنی ہے. اور خدا را آج یہ ٹینشن ساری ڈپریشن ڈر یہ یہاں چھوڑ کے جائیے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جانا، ہر بات دماغ پہ سوار کرنا، ہر بندے کی. اور کچھ بندے تو اس قابل ہی نہیں ہوتے ان کی بات سنی بھی جائے اور ہم جناب نیرا سنتے ہی نہیں، دماغ پہ بھی سوار کرتے. او بندہ تو دیکھنا یار، یہ اس بندے کی بات بھی تو دماغ پہ سوار کرے گا، وہ کرنے والی بات کر. ہر بندے کی ایک دوست مجھے کہنے لگے بندے گلاں بڑیاں کرتے ہیں تو میں کہ گلاں کرن لی ہوندیاں انہاں نوں کرن دیو. بھلا دنیا میں چڑھایا کسے جاتا ہے؟ جو چڑھ جاتا ہے. جو چڑھے نہ اسے کوئی چڑھا سکتا نہیں. کہندے نے مینوں غصہ دوایا سی تے میں کہا پھر نکما تے تو ہویا ہے نا جڑا جھٹ پٹ غصے آ گیا. اس نے دلایا تھا اور تجھے آ گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ تیرا حلم کہاں ہے؟ بردباری کہاں ہے؟ تو سمجھدار نہ ہوا. میری بات کو سمجھے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو یہ مومن کی شان ہے. نوجوانوں سنو، مومن اور ٹینشن، مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، یہ ٹینشن ڈپریشن انزائٹی پریشانی یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں ہم لوارث ہیں. اور مومن مطلب تو وارث ہے، اللہ بھی وارث ہے، رسول اللہ بھی وارث ہے، اور دنیا اور آخرت میں وارث ہیں. مجھے نا یہ کورونا کے دنوں میں ایک صاحب مجھے ایک سرکاری جگہ پہ جانا پڑا لیکچر دینے کے لیے ادارے میں. تو کہنے لگے لوگ ڈر بڑھا رہے ہیں، قبر بند ہوتی ہے چاروں طرف سے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور میں نے کہا خدا کے بندے، جو رب ماں کے پیٹ میں زندگی دیتا اور اگر آپ غور کریں نا تو کبھی انڈا نکلتے انڈے سے بچہ نکلتے دیکھا آپ نے؟ کوئی چاروں جانب رستہ ہوتا ہے آکسیجن کا، کوئی ہوا کا انتظام، کوئی بندوبست، لیکن کتنا سونا بچہ باہر نکلتا ہے. تو میں نے کہا وہ سونا، تو قبر سے خوف کھاتا ہے، تو قبر سے ڈرتا ہے. اور تیرے میرے رسول نے فرمایا مومن کی قبر تو باغ ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ باغ میں تو لوگ خوش ہو کے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا مومن کی قبر باغ ہے، کیاری ہے، اور عام کیاری نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اور باغ بھی ایسا کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہے. تو وہاں جانے سے ڈرنا ہے؟ وہاں جانے سے ڈرنا ہے؟ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. وہ کہتے ہیں آج تو میں کفن میں ہوں تو آج تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، اس لیے کہ قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. یہ قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. تو میرے عزیز خوف نہیں، کمزوری نہیں، حضور کی باتوں پر یقین کامل، یہ پہلا حق ہے نبی پاک. مضبوط یقین. اس نے کہا کون بچائے گا آپ کو؟ تو نہ تو محبوب نے کسی گھبراہٹ کا اظہار کیا، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں بائیں دیکھا، ادھر دیکھو میری طرف.
हुजूर ना मुस्कुराए, और वो लफ्ज़ हमें बताया जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और इसे थाम के रखना, कभी कमज़ोर नहीं पड़ोगे। उसने कहा दाएं बाएं बंदा कोई नहीं, असला आपके पास कोई नहीं, कौन बचाएगा? तो महबूब मुस्कुरा के फरमाने लगे मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। बस बस इसको याद कर लो, जिसके साथ अल्लाह होता है ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं। बस ये याद रखना, काम ऐसे करना जिसमें अल्लाह की मदद नाजिल हो, रब की मदद को नाराज ना कर लेना। अल्लाह अल्लाह बचाएगा, ये लफ्ज कहे महबूब ने, इस लफ्ज में इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत। जब कहा ना अल्लाह बचाएगा तो बंदा कांपने लगा, तलवार उसके हाथ से गिर गई। हुजूर ने फिर भी बड़े इत्मीनान से इमामा समेटा, उठ के बैठे, तलवार उठाई और फिर मुस्कुरा के फरमाया मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया है, अब तू बता कौन तुझे कौन बचाएगा? तुझे कौन बचाएगा? कुर्बान जाएं, ये तेरे मेरे नबी की शान है। और यारो हम भी माफ करते हैं, लेकिन बदला लेने की ताकत ना हो तो, अगर ताकत हो तो फिर लोग माफी देने को इल्ला माशाअल्लाह तैयार है। लेकिन ये देखो मेरे और आपके नबी करीम की शान, हुजूर क्या फरमाते हैं, तवज्जो है आप हजरात की। हुजूर ने फरमाया अब तुझे कौन बचाएगा? नजरें झुक गई, शर्मिंदा हो गया, कहने लगा मैंने सुना है आप बड़े ही माफ करने वाले। हुजूर फरमाने लगे तूने सुना है? कहा हुजूर सुना है। तो फरमाया जा फिर मैंने माफ किया, जा मैंने माफ किया, खत्म हो गई बात। तो अपनी जिंदगी में मजबूत ईमान, यकीन, ताकत, ये ताकत यहां से अपने आप को मजबूत करें, दिल से अपने आप को मजबूत करें। जिसम कमजोर भी होगा तो काम चलेगा, ऐसे थोड़े भी होंगे तो। पहला हक नबी पाक का ये, और दूसरा हक ये है कि हर चीज से बढ़कर नबी पाक से मोहब्बत करनी है। आपने नाराज नहीं होना। जैसे ना बहुत सारे लोग पैसों से मोहब्बत करते हैं, मानते नहीं, करते, आपकी नहीं बात करता। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ कि उनके पास पैसे ना हो तो वो बीमार से लगते हैं। आप ना हंसे, आपकी तो मैंने बात ही नहीं की, पता नहीं किसकी कर रहा हूँ। पैसे ना हो तो सेहत भी ठीक नहीं, और जेब में पैसे हो तो तबीयत ठीक ठीक लगती है, कुछ सही लगती। कुछ लोग ऐसे हैं जो शोहरत से प्यार करते हैं। दो चार बंदे कह देना कि तेरा बड़ा नाम है तो उनकी रात जरा सौखी गुजर जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ओ तू मेरा अड्डे तो नाम पूछ लें, तो भाई क्या जरूरत है इन बातों की, मैं फलां होता हूँ, तुझे कहने की क्या जरूरत। खुशबू बताया नहीं करती, हाँ, खुशबू बताया नहीं करती, खुशबू तो आया करती है। अगर कुछ है तो पता चल जाएगा, जिक्र करने की क्या जरूरत है। ये सारी मोहब्बतें बंदे को कमजोर कर देती हैं। एक मोहब्बत है जो ताकतवर करती है, वो मदीने वाले रसूल की मोहब्बत है। और ये मोहब्बत ना ईमान का जायका देती है। आप ना खुल के प्यार करें हुजूर से। मेरी गुजारिश है दरूद सलाम रज के पढ़ा करें। हाथों में मोबाइल आए हैं तो चलने लग गए हैं ना। ढेर सारे बंदे हैं जिनको सिर्फ इतना कहा जाए ना कि तू 20 मिनट मोबाइल नहीं तकना, तो हो सकता है उनका दिन ही ना गुजरे। तो अगर मोबाइल हाथ में है तो चलता है, तो तस्बीह लो ना, हुजूर पे दरूद पढ़ो, वो भी चलेगी इंशाअल्लाह। खूब प्यार करो नबी पाक से, हुजूर की सीरत को पढ़ो, नबी पाक की बातें सुना करो, हुजूर की हदीसें याद करो। ये याद रखो कि मेरे महबूब का चेहरा कैसा है, हुजूर के लबहाए मुबारका कैसे हैं, हुजूर की पेशानी कैसी, नबी करीम की खूबसूरत बातें याद रखो, प्यार करो। और नबी पाक का हम पर हक है कि हम अपने नबी की फरमा बरदारी करें। ओ नौजवानों, उस तरह का चेहरा ना बनाएं जो मेरे नबी पाक की पसंद है। आप बगैर दाढ़ी के कभी खूबसूरत लगें तो लोग कहते हैं कितना सोहना लग रहा है। दाढ़ी के साथ अगर कोई तेरी तारीफ करे तो तारीफ बड़ी रूहानी तारीफ। दाढ़ी के साथ, टोपी के साथ बंदा प्यारा लगे तो लोग पता क्या कहते हैं, कितना नूरानी चेहरा है। अब देखो इस तारीफ के अंदर कितना हुस्न है, कितनी खूबसूरती है। हुजूर की सुन्नत, नबी पाक का तरीका, और मोटी मोटी सुन्नतें नहीं सिर्फ जारी रखनी। मैं कहा करता हूँ मीठा खाना भी सुन्नत है, फाका करना भी सुन्नत है, इस पर भी तवज्जो करें। मिसवाक लेके दांत साफ करना भी सुन्नत है, और दिल साफ रखना भी सुन्नत है।
خود نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے انس میرے بیٹے تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، نہ حسد نہ عداوت نہ بغض نہ کوئی شے نہ، دل بڑا، کتنا بڑا؟ حضرت سلطان صاحب کہتے ہیں دل دریات تے سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے۔ اپنے دل کو کشادہ کر لیا جائے، معاف کر دیا جائے، بوجھ اتار دیے جائے، طبیعت کھلی کر لی جائے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ نبی پاک پر کامل ایمان، حضور سے پیار، نبی پاک علیہ السلام کی فرما برداری، اور چوتھی بات حضور کے صحابہ سے پیار۔ ادھر ادھر کسی کے چکر میں نہ بڑھنا، حضور کے سارے صحابہ ستارے سارے، بالکل بالکل اس بات میں پکے رہنا ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بڑا تگڑا بھی نظر آ رہا نا بندہ بات کرنے سے کہا تو چپ کر، وہ میرے رسول کے صحابہ، حضور کے صحابہ، اس میں کوئی کمی۔ اور حضور کی جو اولاد پاک ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اس میں کوئی کمزوری نہیں۔ اور پھر حضور پر نازل ہونے والی کتاب قرآن، اس کا پورا احترام۔ اور ایک بات آخر میں اور بڑی ضروری ہے جو آپ سے کرنی ہے، بلکہ 2 ہیں۔ پہلی سنیں، حضور جو دین لے کے آئے ہیں نا، اس کی خدمت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ابھی آپ نے نعرہ لگایا نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لگایا نا، اس نعرے کے بعد ہماری ڈیوٹی بڑی بڑھ جاتی ہے۔ ہاں کیوں؟ حضور آخری نبی ہیں، اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اب وہ کام جو نبی کرتے تھے وہ حضور کی امت کو کرنا ہے۔ اب دین کی تبلیغ کرنی ہے، مدارس بنانے ہیں، لوگوں کو دعوت دین دینی ہے، غیر مسلموں کو پیغام دین دینا ہے۔ اب قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، حضور کی احادیث کو پھیلانا ہے، نبی پاک کا اخلاق عالیہ دنیا میں عام کرنا ہے۔ حضور نے جو ہمیں محبت کا درس دیا وہ ساری دنیا کو دینا ہے۔ اب گھر بیٹھنے کا وقت نہیں، وقت ضائع کرنے کا ٹائم نہیں، اب گلی گلی۔ حضرت بلال کو بھی پتا تھا کہ مدینے میں دفن ہونے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ان کا مزار ملک شام میں۔ پتا تھا حضرت ابو ایوب انصاری کو کہ مکے مدینے میں دفن ہونے کی بڑی فضیلت ہے، پر ان کا مزار ترکی میں ہے۔ وہ لوگ گلی گلی گئے حضور کے دین کا پیغام لے۔ داتا صاحب سید ہیں، آرام سے پیری مریدی کرتے بیٹھ کے افغانستان میں اپنے علاقے میں، جس طرح اللہ ماشاءاللہ پیر کرتے ہیں نا، سویرے 9 تو 12 تویز، پھر عصر تو مغرب تویز، پھر دم کرا لو، پھر زیارت کرا لو، آرام سے کرتے چلتا کام۔ لیکن داتا صاحب شہزادے تھے، حضور کی اولاد ہیں، پر گھر آ کے لاہور ڈیرا لگایا تاکہ اتنے بڑے مجمع میں حضور کے نام کے نعرے لگ سکیں۔ اس لیے آئے وہ یہاں تاکہ لوگوں کو پیغام دین سکھایا جائے۔ یہ ذمہ داری، اور مینج کر کے، غیر مرتب نہیں۔ سارے کام مرتب کر کے ہوتے ہیں، اور دین کا کام برکت کے لیے، چلو جی ہو جائے گا، محفل رکھ دیا ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، مرتب کر سونا کر کے کام کریں۔ یعنی مسجد سے پیار ہو، یعنی مسجد میں انتظام سونا ہو، مدرسے کے بچوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ ہمارے ہاں نا مدرسے کے بچوں کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، گلا، اور تسی ایک سپارہ اور پڑھ لو جی ساڑی دیگ لیٹ ہے، تو تو دیگ کول رکھنا اپنی پائی، اللہ انہیں روٹی دیتا ہے۔ یہ کیا استحصال ہے؟ ایک کمزوریوں سے میں نا اپنے مدرسے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب، ان کا کہیں قریب کو میرج حال ہے، وہ چابیاں ہلاتے آ گئے، مجھے کہنے لگے پیر صاحب ہم نے نا برات آئی تھی، کھانا کھلایا تو 2 دیگیں بڑھ گئی ہیں، مزدوروں کو بھی کھلایا ہے تو پھر بھی بڑھ گئی ہیں، تو آپ نہ منگا لیں مدرسے کے بچوں کے لیے۔ میں کہ جڑیاں کدھر نہیں لگیاں وہ، میں کہ اگوں نہ اتنے مدرسے کے دائیں بائیں نظر نہ آئی، تو وہ روٹی تک ہی نہیں ہونی جیڑی اسی کئی باری کھا کے ہٹا بھی چڑی۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے۔ میں
کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا اگر برگر کھاتی ہے تو مدرسے کا بچہ بھی کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ سارے لوگ کھاتے ہیں نا جی فاسٹ فوڈ، تو مدرسے کے بچوں کو منع ہے، لیکن ان کو دبا ہی اتنا دیا ہے، انہوں نے کہنے تو ہی صبر کرو، باقی نہیں سارے صبر کر سکتے، وہ بھی صبر کریں۔ چلیں، رمضان شریف آ گیا، امام مسجد کو سوٹ دیتے ہیں 27ویں والے دن، ایسے ہی ہے یہ بھلا کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ درزی سی کے نہ دے، مولوی پاگل ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ 27ویں کو جوڑا دے کو درزی پکڑ لے گا؟ او مہربانی کرو، اس کو بھی ٹائم پہ دو تاکہ وہ بھی بیچارہ سلا لے۔ تمہارے آگے کھڑا ہونا ہے، اس نے مصلے پہ کھڑے ہو کے تمہیں نماز پڑھانی ہے، لیکن وہ 27ویں کو دو تاکہ کوئی سی کے نہ دے۔ ایک بات آخر میں آپ سے عرض کرنی ہے، رمضان آ گیا ہے، 3-4 کام ضرور کرنے ہیں رمضان۔ ایک تو نیت کر کے، ارادہ کر کے تراویحاں پڑھنی، اور قرآن پاک جم کے پڑھنا ہے صبح شام۔ ہم جو سادے لوگ تھے نا، ہمارے تو گھروں میں بہن بہنوں میں دوڑ لگتے رہے کہ نہیں سپارے ہوئے نہیں، تو کہنا دی سی میں کیوں دساں، تو دساں پہلے۔ یہ تھوڑا ذوق، قرآن پاک سے حضور کو بڑا پیار ہے۔ نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے دن بھر اسے روٹی سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا مالک میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔ تو میرے عزیز قرآن خوب پڑھنا ہے، خوب، اور سحری کے وقت اٹھنا ہے نا یہ جو سحری ہے نا، سحری اس کو میری روٹی نہیں سمجھنا، سحری کھانا عبادت ہے۔ یہ نہیں سمجھنا میں دہی کھا رہا ہوں، میں سالن اور چپاتی کھا رہا ہوں، نا، ہم تو کھاتے ہیں کوئی 7 بجے، کوئی 9 بجے۔ یہ جو اٹھ کے بیٹھے ہیں یہ کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث، یہ پورا رمضان آپ یاد رکھیں گے، آپ کو روٹی کھانے میں مزہ آئے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ سحری کے لیے اٹھنا ہے نا انشاءاللہ، 10 منٹ پہلے اٹھنا ہے، 15 منٹ پہلے وضو کرنا ہے اور تہجد کی نماز پڑھنی، بڑی پسند ہے میرے محبوب، تہجد نہیں چھوڑنی، سارے روزے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ غربت بڑھ گئی ہے، ہم حکمرانوں کا آنا جانا، کھیل تماشے، غریبی بڑھ گئی، غریب سیاںا بھی نہیں ہوتا، کیوں؟ جدے گھر گانے ہو دے کملے بھی سیانے۔ یہ عقل تو آتی ہے پیسوں سے۔ اس نے کہا تھا میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ ہم نے سخاوت یہ سمجھی ہے کہ کروڑ پتی بندہ سخاوت کرے گا، میں نے کوئی نہیں کرنی۔ اپنی طبیعت سخاوت والی بنائے، مزاج سخاوت والا۔ پتہ ہے ہمارے نبی پاک نے ہمیں کس طرح کی سخاوت سکھائی ہے؟ حضور نے فرمایا ایک کھجور کا ٹکڑا دے کے اگر دوزخ سے بچ سکتے ہو تو کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر دو۔ اور حضور نے یہاں سے ہمیں سخاوت شروع کرنے کا کہا، فرمایا جب گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں بانٹنا، وہ تو کوئی اور ہوگا، نہ، یہ کام نہ کریں۔ اپنے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں، اور یار ناراض ہیں اگر بہن بھائی تو کوئی حرج نہیں، کوئی اپنے کو ہی ناراض ہوتا ہے نا، تھوڑا سا نا پیار کریں، اور غریب کو کوشش کریں کہ احسان جتلا کے نہیں، نہ امام زین العابدین کی طرح رات کے اندھیرے میں، حضرت صدیق اکبر کی طرح رات کے اندھیرے، چہرے پہ کپڑا ڈال کے پتہ نہ چلے کون دینے ہے، عزت کا خیال کر کے، اجر بندوں سے نہیں لینا، اجر اللہ سے۔ رمضان میں رج کے اپنے آپ کو تلاوت قرآن سے، تہجد کی نماز سے، سخاوت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، کمزوری نہیں دکھانی۔ مجھے امید ہے جو گزارشات میں نے کی ہیں آپ یقیناً اس پر توجہ کریں گے، اور یہ رمضان اتنا پیارا ہے میرے نبی پاک کو کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رمضان کا جب دن آنے والا تھا تو ایک دن پہلے، رمضان سے ایک دن پہلے حضور نے صحابہ کو بلا کے رمضان کی شان میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ بالخصوص میری آپ سے گزارش ہوگی کہ رمضان میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ ہم نے 11 مہینے بڑے سیاسی تبصرے کیے، بڑی خبریں دیکھیں، بڑا کچھ سنا، بڑا کچھ، تو پھر ملک میں انقلاب آ گیا، ہمارے خبریں سننے سے، بیان کرنے سے کوئی فرق پڑا ہے؟ 1 مہینہ نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا۔
ایک مہینہ اللہ اللہ کریں، ہو سکتا ہے دعاؤں سے رحمت نازل ہو جائے، سجدوں سے کرم ہو جائے، عبادتوں سے کرم ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو، اور دوستوں نے اتنا بڑا اتنا سونا انتظام کیا اور اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ آپ آئے، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سید